طور پہ کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، باقی معاملوں کے اندر آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک حکومت، سیاست، معیشت، معاشرت کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں بحث نہ کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مساجد کو اللہ کا گھر قرار دیا ہے۔ ویسے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے یہ سہولت دی ہے کہ تمام دنیا کو، تمام زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا، کہیں بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، جبکہ دیگر ممالک کے اندر ایسا نہیں ہے۔ عیسائی اپنے گرجے میں جائے گا تو عبادت کر سکتا ہے، یہودی اپنے معبد کے اندر جائے گا تو عبادت کر سکتا ہے، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، یہ تمام لوگ اپنے مراکز ہیں، اس کے باہر ہی ان کی عبادت کا تصور نہیں۔ لیکن مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر، پوری پورے زمین کے اوپر سجدہ کی اجازت ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مرکز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ مسجد مسلمانوں کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ ہر قسم کے معاملے مسجد سے متعلق تھے۔ مسجد کے اندر آ کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے کا حوال احوال جانتے تھے، ایک دوسروں کی پریشانیوں سے آگاہ ہوتے تھے، خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے۔ یہ تمام چیزیں مسجد سے متعلق تھیں۔ لیکن ہم نے غیر مسلموں کی تقلید کرتے ہوئے، ان کے راستے پہ چلتے ہوئے مسجد کو صرف نماز کی جگہ بنا کے رکھ دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے تمور معاشرے کے اندر مسجد کا مطلب کیا ہے؟ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے اور جمعہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ مسجد کا کوئی مصرف نہیں۔ جبکہ یہ مسجد ہی تھی جہاں پہ اصحاب صفہ بھی رہا کرتے تھے، یہ مسجد تھی جہاں پہ تمام مسائل کا حل ہوا کرتا تھا، یہ مسجد تھی جہاں پہ ہمیشہ اللہ کے رسول دوسرے علاقوں کے اندر وہ سریے بھیجا کرتے تھے، غزوات کے لیے مجاہدین کو تیار کیا کرتے تھے۔ یہ مسجد ہی تھی جس مسجد کے اندر آ کر لوگ اپنے مسائل کا حل تلاش کیا کرتے تھے۔ یہ مسجد تھی، دار التربیت یہی کہلاتی تھی۔ اس مسجد کے اندر حتیٰ کہ شادی بیاہ کے تمام انتظامات بھی مسجد کے اندر ہی ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج دیکھیے کروڑوں روپے لگا کے مسجدیں بناتے ہیں، لیکن اس کا مقصد صرف کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، جمعہ پڑھ لو، اللہ خیر سے مسجد کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ تصور اسلام کے بنیادی تصور ہی کے خلاف ہے۔ ہم نے یہ باتیں پہلے بھی ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ لوگوں کے بات یہ سمجھ آ جائے کہ لوگوں کو مسجد کا مصرف سمجھ آئے کہ مسجد کا مطلب کیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ مسجد کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کوئی بھی جرگہ ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا، اس کا حل مسجد کے اندر تیار کیا جاتا۔ کوئی اجتماعی معاملہ ہوتا، اس کا معاملہ اللہ کے رسول کے ذمہ پیش ہوتا، وہ مسجد میں آ کر ہی حل کیا جاتا۔ اس کے علاوہ یاد رکھ لیجیے کہ جتنی بھی تربیت کا نظام ہے وہ مسجد سے مستلق تھا۔ اصحاب الصفہ ہوں یا وہ لوگ ہوں جو اپنے گھروں سے نکالے ہوئے ہیں، پست ہیں، دنیا کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اسلام سے وابستہ کا گھر مسجد ہوا کرتی تھی۔ یاد رکھ لیجیے اس کے اندر سب سے پہلی بات کہ مسجد کو تربیت کی جگہ بنا دیا جائے، مسجد کے اندر لوگوں کی اجتماعی مسائل کا حل پیدا کیا جائے، مسجد کے اندر جتنے نادار غریب لوگ ہیں ان کے مسائل کا حل مسجد کے اندر کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھ لی کہ مسجد کو فلاحی مرکز بنا دیا جائے۔ اسلام جو ہے وہ صرف ہمیں عبادت کا نہیں کہتا بلکہ وہ فلاح کا کہتا ہے۔ سب سے بڑا وصف اسلام کا یہی ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر ہر بندہ دوسرے بندے کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اس کی ضروریات زندگی کا خیال کرتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسجد کو مرکز بنا کے ایسا فلاحی مرکز بنا دیتے کہ لوگ جو بھکاری ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، روٹی کے نوالے کے لیے گھومتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مسجد ہمارا مرکز ہے، یہاں سے ہمارا پیٹ بھرنے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اور جتنی بھی الجھنیں لوگوں میں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے، ہر بندہ اس کو پریشان ہے، کوئی نہ کوئی نفسیاتی پریشانی ہے، کوئی معاشرتی پریشانی ہے، کوئی گھریلو مسئلے ہیں، سب معاملوں کے
وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن کیا اچھا ہوتا ہے کہ ہم مسجد کے اندر ایسا سسٹم اگر ہم بنا دیتے, یہاں پہ ایسے لوگ مختص ہوتے, اسپیشلائزیشن کا لوگ ایسے ٹائم دیتے تاکہ ایسے لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر سکیں, ان کے نفسیات کا مسائل حل کر سکیں. اور سب سے بڑی بات, جس وقت بندہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ کا گھر ہے, روحانیت اس کے اندر ہوتی ہے, اللہ کی برکات اور سکینت نازل ہوتی ہے. یہاں پہ بیٹھ کے جس صرف عبادت نہ کرے, صرف بیٹھ ہی جائے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی سکینت نازل کرتا ہے. تو علاج کا سب سے بڑا مرکز بھی انسانوں کے لیے مسجد ہوا جاتا. لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں لوگوں کے اندر, لوگ جاتے ہیں کورٹوں میں جا کے مقدمے پیش کرتے ہیں, سالوں سال مقدمہ چلتا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, اور نتیجتاً فیصلہ بھی اپنی منشا کے مطابق انصاف کا نہیں ہوتا. کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم مسجد کے اندر اس مرکز کو بنا لیتے, ایسے لوگ کا ایک جرگہ بنا دیتے, کمیٹی بنا دی جاتی ہے ہر مسجد کے اندر, جس کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی تنازع ہے, کوئی جھگڑا ہے ایک دوسرے سے, وہ آئے مسجد کے اندر بیان کرے اور بالکل صحیح طریقے سے, ایمانداری کے طریقے سے دونوں کو مسئلوں کا حل بھی کر دیا جائے, ان کے مسائل کا حل بھی کر دیا جائے. یہ اصل میں وہ آئیڈیل چیزیں جو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. مدد کے لیے بھی یقیناً مسجدوں کے اندر ایسے بننے چاہیے تھے, تو ایسے ادارے بن جانے چاہیے تھے جس سے لوگوں کی مدد کی جا سکے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ امریکہ کے لوگ بہت آگے ہیں, لیکن جتنا فلاحی نظام مسلمانوں کو دنیا کے اندر چھایا ہوا ہے, کسی ملک کے اندر ایسا نہیں ہے, کسی قوم میں ایسا نظام موجود نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا اور دیگر اسلامی ممالک کا چیریٹی کا کام جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے بڑھ کے, ان سے بڑا چیریٹی کا کام کوئی نہیں کرتا, لیکن اس کی منظم طریقے سے اس کو کرتے ہیں, اس کے فائدے زغیزان نکلتے ہیں, لیکن منظم طریقے سے وہ نہیں کیا جاتا, لہذا اس کا کام کا ہمیں اثر نظر نہیں آتا. اس کام کے لیے بھی اگر معاملہ ایسا کر لیتے. اور دوسری ایک اور بات, جیسے کو معلوم ہے, جو لوگ کھاتے پیتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا کہ غربت کیا ہوتی ہے. جو پیٹ بھرا ہوا بندہ ہے اس کو احساس نہیں ہوتا بھوک کیا چیز ہوتی ہے. اور یقین اس کے لیے کوئی مثالیں ایسے دی جا سکتی ہیں, جیسے نیکی کی ٹوکری کا تصور چلا ترکی کے اندر, کہ ہر تندور کے پاس, ہر ہوٹل کے پاس ٹوکری لگا دی جاتی ہے. اس کے اندر جو بندہ بھی کھانا کھانے آتا ہے, روٹی لینا آتا ہے, وہ 2-4 روٹیاں اپنی لے لیتا ہے, 1-2 روٹی اس ٹوکری میں ڈال دیتا ہے. کھانا کھانے آتا ہے, چند پیسے ٹوکری میں ڈال دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ غریب لوگ جو محتاج ہیں, جو اپنی ضرورت زندگی وہاں سے پوری کر لیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر وہ عزت نفس جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی. حقیقت ہے کہ کوئی بندہ بھی, چاہے وہ غریب ہو چاہے جیسا بھی محتاج ہو, جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو عزت نفس اس کی مجروح ہوتی ہے. اس کو بچانے کے لیے ایسی کمیونٹی سسٹم بنے. یہ اصل میں تمام کام ایسے ہیں جو اس خلافت اسلامیہ کے ذمہ ہیں, جو انشاءاللہ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر چاہے گا اسلام کا وہ عادلانہ نظام, خلافت کا نظام برپا ہوگا, تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو ذکر کی ہیں, تو مسائل ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے, ان تمام کا حل وہ خلافت اسلامیہ کے اندر. کوئی بندہ بھوکا نہیں رہے گا, کوئی بندہ علاج کے بغیر نہیں رہے گا, کوئی بندہ تعلیم کے بغیر نہیں رہے گا, کوئی بندہ بغیر گھر کے نہیں رہے گا. حکومت وقت کی, خلافت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ تمام چیزیں اس کو پوری مہیا کر کے دے. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا درست نہیں ہے. اپنے معاملے کو درست کرنے کے لیے اس کام کو ہم کر سکتے ہیں. چھوٹی سی مثال دی جا سکتی ہے, جیسے آپ نے دیکھا کہ گریا ایک دیوار کا بنایا تھا, نیکی کی دیوار ہے, اس کے اوپر لوگ یہاں پر پرانے کپڑے ٹانگ جاتے ہیں, گھر کی چیزیں رکھ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندے اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے, وہ آتا ہے اپنی مرضی کے پسند کے کپڑے وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے. ایسا معاملہ اگر مساجد میں کر دیا جائے کہ گھروں کا ایسا فالتو سامان جو استعمال میں نہیں ہے, قابل استعمال ہے لیکن استعمال میں نہیں ہے, اس کو آ کے مسجد کے کسی کونے کے اندر مختص کر کے جگہ بنا کے وہاں پہ رکھ دیا جائے, تاکہ جس کو ضرورت ہے وہ آ کے وہاں سے لے جائے. اور ایک بات, اہم ترین بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کے اوپر غور کرنے کی بھی شدید ضرورت ہے. دیکھیے, ہمارا جتنا اپنے دین سے تعلق ہے, اتنا تعلق عیسائیوں کا, یہودیوں کا, ہندوؤں اور سکھوں کا نہیں ہے اپنے مذہب کے ساتھ. وہ مہینے میں یا ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں اپنے مدارس, وہ بھی کتنے لوگ جاتے ہوں گے اپنے مندروں میں, گرجوں میں, اپنی کلیساؤں میں جا کے عبادت کر کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن ہمارا تعلق کیا ہے کہ روزانہ 5 وقت ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ کے حضور کی پیشی کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ ہندو جس وقت نکاح پڑھائے, شادی کرے, وہ اپنی مندر میں جا کے پھیرے ڈلوائے. عیسائی جس وقت شادی کے لیے تیار ہو, وہ اپنے گرجا میں جا کے وہاں پہ قبول ایجاب کرے. لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے کسی شادی حال کے اندر مولوی صاحب کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ گٹ پٹ کر کے چلو نکاح ہو گیا, یہ آواز آتی ہے جی دعا کر لو نکاح ہو گیا. اور اس کے لیے اللہ کے رسول کے واضح احکامات ہیں. اعلنوا النکاح وتجعلوه فی المساجد, اے لوگوں نکاح کا اعلان کیا کرو, مسجدوں کے اندر منعقد کیا کرو.
اور ہم نے اس چیز کو بالکل بھلا دیا ہے. کہیں اور مسجد کا نکاح کرتے ہیں اور آپ کو یقین نہیں، اس کا بھی کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ نکاح ایسا ایک رسم ہے، ایک ایسی چیز ہے جو دو زندگیوں کے درمیان ابتدا ہوتی ہے. اس وقت ان کو شدید ضرورت ہوتی ہے کہ خلوص دل سے ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی زندگی کی بہتری کے لیے دعا کی جائے، ان کے باہمی محبت کے لیے دعا کی جائے. اور یہ دعا کا موقع کبھی بھی شادی حال نہیں ہوتا. کبھی جو ہمارے شادی حال سینٹر اس کے لیے دعا کا موقع ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے موقع بہتر یہ ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر آئیں. یہاں پہ دینی ماحول ہے، کوئی موسیقی نہیں ہے، کوئی الٹی اچھی حرکتیں نہیں ہیں، کوئی فحاشی کا معاملہ نہیں ہے. اللہ کی گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر سکینت ہے، سکون ہے. یہاں پہ جب اس وقت نکاح ہوگا تو نکاح کے اندر جب دعا کی جائے گی سب لوگوں کے دلوں کے اندر خشیت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا. ان دونوں جوڑا نیا جو بننا ہے اس کے بارے میں ہمدردی ہوگی. یہاں جو دعا کی جائے گی یقیناً سمجھتے ہیں کہ وہ دعا مستجاب ہوگی. لیکن ہمارے یہاں اس چیز کو بھی پرواہ نہیں کی جاتی. اور دوسری بات دیکھ لیجئے، حالوں میں پردے کا اہتمام قطعی طور پر نہیں آتا. اسراف کا ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو لوگ شادیوں کے اندر بیٹی کی طرف سے کھانا وانا کھاتے ہیں یہ قطعی طور پہ ناجائز ہے. اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی کریں، لوگوں کو بے شک آپ منتجن کھلا رہے ہیں، پلاؤ بریانیاں کھلا رہے ہیں، آپ کو میٹھا کھلا رہے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں. اسلام کے اندر کیا ہے کہ شادیوں کے ذمن کے اندر تمام خرچہ وہ لڑکوں کے ذمہ ہونا چاہیے، لڑکی کے ذمہ کوئی خرچ نہیں. اور یہی تغییر اسلام کا بھی ہے. اب بھی آپ عرب موبائل میں بھی جاگ لیجیے، یعنی اس امتیاز کے باوجود، اس گمراہی اور کمزوریوں کے باوجود عربوں کے اندر آج بھی معاملہ یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر نکاح ہوتا ہے اور تمام اخراجات لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے ادا کیے جاتے ہیں، لڑکی کے ذمہ کوئی کام نہیں کیا جاتا. اور یہی چیز ہمارے پشتون قبائل کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ وہاں بھی ولور کے نام سے دیا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچتے ہیں، یقیناً کچھ لوگ ایسا کرتے بھی ہوں گے، لیکن اکثر و بیشتر کیا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے پیسہ لے کر اس کی چیزیں لڑکی کی بنائی جاتی ہیں، پھر وہ لڑکی کو دے دیا جاتا ہے. اس سے تمام معاملے شادی کا معاملہ حل ہو جاتا ہے. لیکن آپ سوچئے ہمارے معاشرے کے اندر کتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے. ہر گھر کے اندر کم و بیش کئی لڑکیاں بیچاری وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں. مسئلہ وجہ کیا ہے؟ جہیز کا پیسہ نہیں ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، یہ رسومات پورا کرنے کا ان کا پیسہ نہیں ہے. اس وجہ سے لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور لوگ آ کے دیکھتے بھی ہیں بھائی لڑکی والا کتنا پیسہ خرچ کر سکتا ہے، کتنے پیسے لگا سکتا ہے، دعوت کیسی دے سکتا ہے، جہیز میں کیا دے سکتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر آ جاؤ، ہاں بیٹی ہے تمہاری، بیٹی کا تمہارا حق بنتا ہے وہ اس کی اپنی وراثت میں پورا حصہ دو. ایک آدمی کا کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، وہ بیٹی کو 2-4 لاکھ روپے کا جہیز دے کے رخصت کر دیتا ہے. زمیندار ہے، جائیدار ہے، اس کے پلازے ہیں، اس کی مارکیٹیں ہیں، اس میں سے وہ بیٹی کو حصہ دینے کو تیار نہیں ہوتا بالعموم. طریقہ کیا ہے کہ مسجد کے اندر آؤ، نکاح کرو، نکاح کر کے یہیں سے رخصتی کرو، جو بے تحاشا کا باتوں سے بچ جاؤ گے. اور وہ بہت بڑا جو بیٹی کے اور بیٹے کے لیے جو سب سے بڑے دعا کا ذریعہ ہے وہ آپ کو مسجد کے اندر ادا ہو جائے گی. اور یہی آخ لیجیے کہ مسجد کے اندر مزید بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اس کے اندر یہ ہے نکاح کے علاوہ مسجد کو ایسی سکون کی جگہ بنا دیا جائے کہ لوگ آئیں اور سکون حاصل کریں. مسجد کے اندر آئیں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، تذکیر و اذکار کا معاملہ ہو، تربیت کا معاملہ ہو، اپنے مسائل کا حل کا معاملہ ہو. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر مطلوب اور مقصود ہیں. مسجد کے اندر ہم جاتے ہیں، باہر کھیلتے ہیں، مسجد کے اندر ایسا انتظام کر لیا جائے کہ جس کے اندر جسمانی کھیلوں کا اہتمام ہو، ذہنی طور پہ ایسے کھیلوں کا انتظام ہو جس کے اندر کوئی لغو چیزیں شامل نہ ہوں. ذہنی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے مقابلے کروائے جائیں، ذہنی مقابلے کروائے جائیں، کوئز کروائے جائیں. یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے تاکہ بچوں کا رغبت مسجدوں کے اندر. اور دوسری ایک صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگ بدقسمت ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے ان کے مسجد کے اندر بچوں کی رونے کی، ہنسنے کی، کھیلنے کی آوازیں نہیں آتی. اور ہمارے یہاں تصور بنا ہوا ہے کہ بچے کو مسجد میں لے کے آؤ گے تو بچہ شور کرے گا، لوگوں کی نمازیں خراب ہوں گی. بھائیو کدھر جا رہے ہو تم لوگ؟ ان بچوں کو تو مسجد میں نہیں لانا چاہتے. بچہ تمہارا مسجد متعارف ہی نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو 2 سال کا 3 سال کا جو اپنی طہارت مسجدوں میں لاؤ اپنے ساتھ، تاکہ وہ بچہ مسجد کے اندر مانوس ہو، وہ دیکھے کہ میرے باپ کیا کر رہے ہیں، میرے بھائی کیا کر رہے ہیں، کیسے عبادت کر رہے ہیں، ان کو پتہ چلے. وہ شور شرابہ کریں گے تبھی ان کا بچوں کا دل مسجد میں لگے گا. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کوئی مسجد کے اندر بچہ شور کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ ثابت ملتا ہے.
حسن اور حسین اللہ کے رسول سجدے میں گئے ہوتے، کندھے پہ سوار ہو جاتے، گردن پہ بیٹھ جاتے، اللہ کے رسول اس وقت تک سجدے سے نہ اٹھتے جب تک بچہ خود نہ اتر جائے، ان کو اتارنے والا نہ اتار دے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ طریقہ ہم نے سکھایا تھا، لیکن ہم نے مسجدوں کے اندر بچوں کو بند کر دیا کہ خبردار مسجد کے اندر بچے لے کے نہ آئیں۔ ابھی کوئی بچہ کبھی آ جائے، کوئی شور شرابہ ہو جائے، بچے کا کام کھیلنا ہے، وہ کودنا ہے، وہ مسجد میں کھیلنا کودتا ہے تو لوگ بزرگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہماری نماز خراب کر دی۔ بھائیو یہ تصور کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ مسجد کے اندر واقعی وہ تمام اثرات جو اسلام کے اندر ہمیں دیے گئے وہ ہمیں معلوم پیدا کبھی ہوں گے جب مسجد سے اپنا تعلق لگائیں گے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے مسجد کو صرف عبادت خانہ نہ سمجھیں بلکہ کمیونٹی سینٹر سمجھیں، بلکہ میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ تمہاری شادیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے تم ولیمے دیتے ہو جا کے شادی حالوں کے اندر، مسجد میں ایسے انتظام کر لیا جائے، صاف ستھرا بھی ہوگا، نیکی بھی ہوگی اور کھانے کا طریقہ بھی درست ہوگا، کوئی فاسٹ چیزیں بھی وہاں پہ نہیں ہوں گی، مسجدوں کی سب معاملہ آگے کرو، مسجد تعاون ہوگا، مسجد سے تعاون بھی ہوگا اور آپ کا معاملہ بھی دینی لحاظ سے بھی بہتر ہوگا کہ اللہ کے گھر کے اندر آپ آتے ہو کھاتے ہو، اور جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوگے نیت اعتکاف ہی کر لو، اللہ تعالیٰ جتنا عرصہ تم مسجد کے اندر ہوگے چاہے وہ گھنٹہ رہو 2 گھنٹے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف کا ثواب کا اجر بھی دیتا چلا جائے گا۔ اس سے بہتر چیز اور دنیا کے اندر کیا ہے؟ کاش کہ ہم مسجدوں کا واقعی وہ احساس پیدا کر سکیں، مسجدوں کو وہی اسلامی سینٹر بنا سکیں جو اسلام کے اندر ایک زمانے میں اسلامک سینٹر ہوا کرتا تھا۔ صرف مسجد کے اندر صرف 5 وقت کی نماز جمعہ پڑھنے کا مقصد نہ بنایا جائے تاکہ واقعی مسلمانوں کو مسجد کو اپنا مرکز ہی سمجھیں، کوئی مسئلہ ہو توجہ مسجد کی طرف ہو کہ مسجد میں جا کے مسجد میں دیکھنا اپنے مسئلے کا حل وہیں پہ کرنا ہے، اور یہیں پہ لوگ آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر فیلڈ کے لوگ ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھی اس کے بعد یہ جا وہ جا سلام دعا بھی نہیں لیتے، حالانکہ کیا ہے جمعے والے دن لوگ آئیں، ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کا حوال پوچھیں، ایک دوسرے کا مسائل پتہ کریں، ایک دوسرے کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کرنے کی کوئی سبیل پیدا کریں، کوئی بیمار ہے تو بیماری کا بتلائے، وہ کوئی کسی کو اگر حاجت ہے کوئی ضرورت ہے وہ اپنے بھائی سے آگاہ کرے میری فلاں ضرورت ہے بھائی میری مدد کرو اس معاملے کے اندر۔ اگر یہ معاملہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے اندر بھائی چارہ بڑھے گا، محبت بڑھے گی، اخوت بڑھے گی۔ اب یہ معلوم ہی نہیں ہوتا گھر کے اندر کون، ہمارے اتنے نمازی بیٹھے ہیں، مجھے کیا معلوم ہے کون بچے بیمار ہے، کون کس کی کیا بیماری ہے، کس کے گھر کے اندر کیا مسئلہ ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ یہ تمام چیزیں مسجد میں اکٹھا ہونے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ ہوں تاکہ ایک دوسرے کی مدد جتنی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ حدود یہ بنیادی چیزیں جس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ مسجد کو صرف عبادت گاہ نہ بنائی جائے، مسجد کو باقاعدہ کمیونٹی سینٹر بنایا جائے تاکہ مسجد سے صحیح طریقے سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں۔ کروڑوں روپے کی بلڈنگ بنا کے صرف 5 وقت کی نماز اور جمعہ پڑھا کے اور اللہ خیر صلی اللہ، اور یہ مسجد کی تمام چیزیں ویسے ہوتی ہیں، ایسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ جب بھی انشاءاللہ خلافہ علی منہج النبوہ قائم ہوگی، مسجدوں کو دوبارہ وہ وقار حاصل ہوگا جو اسلام نے مسجدوں کو دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ